کہا مجھے سب یاد سبق ہے کہ یہ یعنی جو ہے دان وہ کیسے اگتی ہے، سیب کیسے اگتے ہیں، آٹا کیسے اگتا ہے، مجھے سب سبق یاد ہے. تو اس کے پاس کوئی اناج کا دانہ آئے گا؟ سبق تو سب یاد ہے. خوب سمجھو مدرسے کے بچوں، سبق تو سب یاد ہے، اناج آئے گا؟ ہاں؟ اناج کب آئے گا؟ جب وہ سردی میں گرمی میں رات اور دن میں نکلے گا، فاوڑا اٹھائے گا، پسینہ اس کو آئے گا، پتھر اٹھائے گا، وہاں مزدوری کرے گا، محنت کرے گا، یہ سب چیزیں جب کرے گا تب اناج اس کے پاس آئے گا. تو معلوم ہوا اگر خالی سبق یاد کیا تو جو مقصد ہے حاصل نہیں ہوگا. اگر خالی سبق یاد کیا، کسان اگر خالی ایگریکلچر کی کتاب پڑھے گا، فوٹو سنتھسس سارا پڑھے گا جی، اور دوسری چیزیں پڑھے گا تو اناج آئے گا اس کے پاس. اسی طرح سے ایک شخص تزکیہ کا سبق پڑھتا رہے گا، بہت کتابیں پڑھے گا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی علیہ رحمہ کو جو شوق ہوا کہ بھئی کیا معاملہ ہے، بڑے عالم تھے اس وقت، دنیا کے سب سے بڑے عالم تھے. سب سے بڑا مدرسہ نظامیہ بغداد کا تھا. وہاں کے رئیس العلماء جو تھے وہ تھے امام غزالی. اب امام غزالی درس دیتے ہیں، پورے دنیا سے آتے ہیں طالب علم، 3,000 10,000 ان کے درس میں شامل ہوتے تھے، اور اتنا جاؤ حشمت تھا امام غزالی علیہ رحمہ. لیکن اندر سے امام غزالی مطمئن نہیں، اندر سے مطمئن نہیں. بڑے علمی دلائل دیتے ہیں، بہت بحثیں کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں سارے یعنی اس پر فدا ہے، لیکن اندر سے اور اتنا ہو گیا کہ تشکیک میں مبتلا ہو گئے، یعنی شک کرنے لگے، پریشان ہو گئے. تو اب کیا کیا جائے؟ تو پڑھا علم کلام متکلمین کا، خوب پڑھا علم کلام کو، لیکن تشفی نہیں ہوئی. اب علم کلام میں کیا ہوتا ہے؟ علم کلام میں یعنی جو مخالف ہے اس کی دلیل کو بنیاد بنا کر اس کو رد کیا جاتا ہے. لو کان فیہما آلہۃ لفسدتا، فرض کریں کہ 2 خدا ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک دلیل قائم کی، یہ جو مطلب دوسرے لوگ بولتے ہیں، تو پھر یہاں سے رد کیا کہ 2 خدا ہو ہی نہیں سکتے، خدا کا ایک ہونا ثابت کر دیا. لیکن پہلے کس کو بیس بنایا؟ اس کے دعوے کو. تو اس نے کہا علم کلام کی بنیاد ہی مخالف کے دعوے پر ہے، اس لیے اسے تشفی نہیں ہو سکتی. پھر فرقہ باطنیہ کی کتابیں پڑھی، اور فرقہ باطنیہ میں دیکھا اس کی بنیادی گڑبڑ ہے. یہ امام جو ہے مطلب جو امام غائب ہے اور اس کا وجود ہی پہلے متحقق نہیں، تو اس لیے اس سے بھی اس کو تشفی ہوئی. اس کے آگے چلے تو اب فلسفہ پڑھا، یہ جو رومی فلسفہ، یونانی فلسفہ خوب پڑھا، 1 سال پڑھا. امام غزالی نے خوب اس یونانی فلسفے کو خوب، اور 1 سال لگایا اس کی تجزیہ کرنے پر، اینالائز کرنے پر. اور یہ اس وقت بھی مغربی دنیا کو، مغرب کے فلاسفرز اور ساری دنیا کو یہ بات سب کو تسلیم ہے کہ امام غزالی نے یونانی فلسفے پر ایسا حملہ کر دیا کہ ہمیشہ کے لیے اس کو دفن کر دیا. ایسا حملہ کیا. تحافت فلاسفہ جو امام غزالی کی مشہور کتاب ہے، ایسے چوٹ، اور انہی کے اصول
انہوں نے جو معیار اور جو مطلب جو اصول بنائے تھے یونانی فلسفیوں نے، ان کے اصولوں کے مطابق ہی ان کو غلط ثابت کر دیا، انہی کے دلائل سے، یعنی اپنے سے نہیں دلائل یہ کرائٹیریا بنایا یا یہ اصول بنائے، جو اس فلسفے کے ان کے اصول تھے اس کو بیس بنا کر اس پر ایسا وار کر دیا۔ اور یہ مسلمہ حقیقت ہے جو آج کے مغربی دنیا کے فلسفی بھی کہتے ہیں کہ اگر ابن رشد اس کو سہارا نہ دیتا تو ہمیشہ کے لیے دفن ہوا ہوتا، لیکن آج تک امام غزالی جیسا فلسفی نہیں گزرا ہے۔ اور اس نے اور پھر ابن رشد جو نام سے بھی مسلمان تھے اور مسلمانوں ہی میں سے تھے، لیکن ان کے عقائد میں وہ کچھ ایسا تھا، تو اس نے ارسطو کے فلسفے کو کچھ تھوڑی سی جان بخشی، لیکن امام غزالی کی تحافظ فلسفہ آج بھی موجود ہے اور کوئی جواب ان سے نہیں بن پایا۔ لیکن اس فلسفے سے بھی مطمئن کہا یہ فلسفہ ایسا ہے کہ اگر جو ان فلسفیوں نے کیا کہا ہے، اگر کوئی کہے خواب میں نے یہ باتیں جو ان فلسفیوں نے، تو لوگ کہیں گے یہ پاگل ہے، تو یہ فلسفی ایسے ہی پاگل ہے، ایسی پاگل پن کی باتیں کی ہیں جس کا نہ سر ہے نہ کوئی انتہا ہے اس کی۔ اب کیا کیا جائے؟ کو تشفی نہیں ہوتی، متکلمین سے نہیں ہوئی، فرقہ باطنیہ سے نہیں ہوئی، اور ان فلاسفروں سے نہیں ہوئی۔ اب کہا ایک گروپ وہ رہتا ہے، وہ صوفیہ کا گروپ رہتا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ اصل میں بات اسی پر یاد آئی، کیا دیکھنا چاہیے؟ اب اس کو دیکھنا چاہیے تو لائی بڑی بڑی کتابیں، صوفیہ کی بڑی کتابیں، اب شروع کیا پڑھنا تو معلوم ہوا کہ یہ پڑھنے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ چیز پڑھنے سے نہیں حاصل ہوگی۔ جب تک اس چیز کو حاصل نہ کیا جائے یہ پڑھنا بیکار، سمجھا؟ یہ پڑھنا کب تک؟ جب تک اس کو حاصل نہ کیا جائے یہ پڑھنا بیکار۔ امام غزالی یہ سمجھ گئے کہ ان کی باتیں کتابوں سے سمجھنا نہیں، یہ کتابی علم نہیں ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ آپ کسی کو کہیں گے آم کا مزہ کیسا ہے، اگر آپ کے پاس 1000 لفظ بھی ہیں، 10,000 الفاظ بھی ہیں، کسی کو اب بھی نہیں سمجھا سکتے ہیں الفاظ سے یا لکھنے سے کہ آم کا مزہ ایسا ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے شیرینی جیسا، کھانڈ جیسا، گڑ جیسا، یہ جیسا، وہ جیسا، لیکن جیسا آم کا مزہ ہے وہ سمجھے گا جس کو آپ کہہ رہے ہیں۔ اب آسان طریقہ کیا ہے؟ ایک آم دے دو اس کو کھا، وہ خود ہی سمجھے گا آم کیسا ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی علیہ رحمہ، حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے چوٹے کے علماء تھے۔ کیا تھے؟ اب تینوں شاگرد ہو گئے حضرت حاجی امداد اللہ علیہ رحمت، اور حضرت حاجی امداد اللہ علیہ رحمت تقریباً ان پڑھ ہی تھے، یعنی کافیہ تک تو پڑھا تھا، تیسری چوتھی تھا۔ کسی نے حضرت حکیم الامت سے پوچھا، حضرت آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں، آپ کیوں ان کے شاگرد ہو گئے؟ کن کے؟ حضرت حاجی صاحب کے شاگرد کیوں بن گئے؟ کہا دیکھو ان کے اور ہمارے علم میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ اب ایک شخص نے کتابیں 10 20 100 کتابیں پڑھی ہیں کہ امریکہ ایسا 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 ہے، ہر گلی ہر کوچے کا امریکہ کا جس میں پڑھا، کس میں؟ کتاب میں۔ اور دوسرے شخص نے کوئی کتاب نہیں پڑھی لیکن امریکہ گیا ہے، امریکہ کو آنکھوں سے دیکھا۔ اب دونوں کے علم میں کتنا فرق؟ ایک شخص نے بہت کتابیں پڑھی، ایک کو واشنگٹن کہتے ہیں، دوسرے کو نیو یارک کہتے ہیں، تیسری کو نیو جرسی کہتے ہیں، اس کو ادھر کہتے ہیں، اس گھسڑ کی ایسی، لیکن کتاب وہ پڑھا۔ اور دوسرے نے پڑھا کچھ نہیں لیکن وہ امریکہ سے ہو آیا ہے۔ اب ان دونوں کے علم میں
کہا ہمارے علم اور حضرت حاجی صاحب کے علم میں یہی فرق ہے، ہم نے چیزوں کے نام سنے اور پڑھے ہیں، انہوں نے ہاتھ کو پکڑ کر ہم کو وہ چیزیں دکھائی۔ سمجھے؟ تو امام غزالی علیہ رحمہ نے کیا سمجھا کہ یہ جو صوفیہ کا کام ہے یہ کتابوں سے نہیں سمجھ آئے گا جب تک اس کو حاصل نہ کیا جائے، لیکن حاصل کرنے کے لیے کہا یہ جاؤ حشمت اس کی خراب ہے، یہ یکسوئی چاہتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد تو غرض میری کہنے کی یہی تھی کہ یہ چیز جو ہے جب تک صرف پڑھنے سے اور سننے سے حاصل نہیں ہوتی، جب تک کسان سے سبق نہ حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم فرمایا؟ قد افلح، یعنی بیان کیا اللہ نے، من تزکا، جی کیا کہا؟ اس شیطان کے سب ان دروازوں کو بند کرو، پھر بہادر مانا جائے گا، ورنہ بہادر نہیں مانا جائے گا۔ اپنے آپ کو کتنا بہادر کہے گا، شیطان کے آگے چت لیٹا ہے، کیا بہادر ہے، شرم کرنی چاہیے۔ تو مداخل شیطان کتنے ہوئے؟ جی کیا کیا؟ قوت شہویہ، قوت غضبیہ، قوت ہوائیہ۔ قوت شہویہ جنم دیتی ہے اس میں بخل و حرص کو۔ قوت شہویہ کس کو جنم دیتی ہے؟ اللہ کو بخیل بہت ناپسند ہے، اور حریص جو ہے، حریص کتا ہوتا ہے، حریص سمجھتے ہو؟ لالچی، گریڈ۔ یہ انسان کی صفت نہیں ہے، یہ حیوانی صفت ہے۔ لالچ یہ حیوانی صفت ہے۔ لومڑی بڑی لالچی ہوتی ہے، کتا بڑا لالچی ہوتا ہے۔ کتے جیسا بننا ٹھیک ہے؟ ہاں؟ تو پھر لالچ کو چھوڑنا چاہیے کہ نہیں چھوڑنا چاہیے؟ اگر کوئی کسی میں لالچ ہے تو اس میں کس کی صفت ہے؟ وہ کتا جیسا ہے، وہ کتا جیسا ہے۔ اور ملکوتی صفت کیا ہے؟ اس کا ضد ہوتا ہے ملکوتی صفت۔ ایک صفت ہوتی ہے شیطانی اور یہ حیوانی، اور ایک صفت ہوتی ہے ملکوتی۔ یہ دو، قد الہمہا فجورہا و تقواہا، حرص بخل فجور میں سے ہے، اور ادھر سے کیا ہے؟ تقویٰ میں سے۔ اس کے اپوزٹ میں قناعت کیا ہے؟ اسی لیے یہ دعا پڑھنی چاہیے، رب قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فی۔ رب قنعنی، اے اللہ مجھے قناعت، قانع رکھ اس چیز پر جو آپ نے مجھے عطا کی۔ تو کتوں کی صفت، لومڑی کی صفت، حیوانوں کی صفت اپنے اندر رکھنا ٹھیک ہے؟ نکالنا چاہیے کہ نہیں نکالنا چاہیے؟ اور قوت غضبیہ، یہ بھی دو بری صفتوں کو، کبر و ظلم، کبر و عجب، اور قوت شہویہ ہوائیہ، وہ اس کو کہلوا دیتا انا ربکم الاعلی، ہوا۔ تو یہ اپنے آپ کو، یہ بدعت، کفر، شرک، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اللہ کی مرضی کے سامنے اپنی مرضی کو چلانا۔ اسے کوئی شخص آج خالی ہے یا ہر ایک نے اپنی مرضی اللہ کی مرضی کے سامنے فنا کی ہے؟ ہر شخص الا ماشاء اللہ اپنی مرضی پر چلتا ہے، نہیں چلتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی مرضی پر چلتے ہیں؟ الا ماشاء اللہ بہت کم۔ جو اپنی مرضی کھڑا کر دیتا ہے سامنے اللہ کی مرضی کے، اس نے کیا کیا؟ شرک کیا نہیں کیا؟ توحید کیا سکھاتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کیا سکھاتا ہے؟
اب اللہ کی مرضی کے سامنے اپنی مرضی کو فنا کرنا. ہم ہر چیز اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں. تو اللہ کی مرضی کہاں گئی؟